دیکھیں اگر ہم اپنی یہ ریسنٹ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں پچھلے 10 سے 12 سال کی، تو جتنے بھی چیف جسٹس صاحبان گزرے ہیں وہ تمام کے تمام اسٹیبلشمنٹ کے ہی آپ کہہ لیں کہ انہی کے پرو تھے، انہی کے ہاتھ میں تھے. لیکن ایک ڈفرنس جو آپ کو نظر آتا ہے اگر آپ نے بہت کلیئر پیرالل ڈرا کرنا ہے، تو وہ ہمارے پاس پہلے ایک مثال تھی بہت ہی بدترین چیف جسٹس کی، وہ ثاقب نثار تھے. تو انہوں نے بہت ہی جسے کہتے ہیں جوڈیشل ایکٹیویزم کیا اور ایک خاص جماعت کو نون لیگ کو ٹارگٹ کیا، اور اس وقت نون لیگ اسٹیبلشمنٹ کے زیر اطاعت تھی، تو واضح طور پر ایک گٹھ جوڑ کا ایک تاثر ابھرا اس سے. لیکن پھر قاضی فائز عیسیٰ آئے، وہ اس سے بھی بدتر نکلے کہ انہوں نے ثاقب نثار تو ایسے پیٹرن نظر آ رہا تھا کہ جیسے وہ اسٹیبلشمنٹ کو بتا رہے تھے کہ آپ کو جو چاہیے میں آپ کو ممکن بنا دوں گا. لیکن قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں تو ایسا ہوا کہ جیسے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو اپنی عدلیہ کی چابیاں دے دیں کہ آپ اندر آ کے جس جگہ پر جو کرنا چاہیں کر لیں. اور اس کے بعد پھر اب یحییٰ آفریدی صاحب کا دور آیا ہے. یہ انفارچونیٹلی اس سے بھی بدتر ثابت ہوا ہے کہ یہ ایک بے اختیار چیف جسٹس ہیں. یہ جو کام ان کو کرنا چاہیے یہ وہ بھی نہیں کر رہے. دوسروں کے بارے میں یہ الزام تھا کہ جو ان کے نہیں کرنے کے وہ بھی کر رہے ہیں، اور یہ کر رہے ہیں کہ جو ان کے کرنے کے ہیں وہ بھی نہیں کر رہے. اور ملک میں اس وقت بدترین آپ کہہ لیں کہ کریک ڈاؤن ہے بنیادی حقوق پر، شخصی آزادیوں پر، پارلیمان پر، عوام کش قانون سازیاں ہو رہی ہیں، اور ایک کھلم کھلا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ریاست کے جبر کا دور ہے. اور اس میں یحییٰ آفریدی صاحب صرف اور صرف ایک کام کر رہے ہیں، اور وہ ہے کہ وہ وقت پر جا کر پولو کھیلتے ہیں جو کہ ان کا مشغلہ ہے. تو یہ جو آپ کہہ لیں کہ ایک ان کا اس تمام کو نظر انداز کرنا کہ یہاں تک کہ مخدوم علی خان بھی آپ کو یہ کہنے لگ جائیں کہ آپ سڑک کے پار کھڑے ہوئے ایک تماش بین ہیں، تو اس سے بڑا لمحہ فکریہ یحییٰ آفریدی صاحب کے لیے نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک فرق ہے ان ججز میں. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو پاکستان میں کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا ہوا ہے اور اس کا پی ٹی آئی کے خلاف مقدمات میں کتنا کردار نظر آ رہا ہے، اور یہ کتنا اہم ہے؟ کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کو سب سے زیادہ کریٹیسائز موجودہ اپوزیشن میں پی ٹی آئی کیونکہ بڑی جماعت ہے تو وہ ہے، تو یہ آئینی بینچ کی تشکیل ان کے لیے کیا رکاوٹ ہے اور کیسی ہے یہ؟ دیکھیں کیونکہ جہاں تک پی ٹی آئی کی تنقید کا تعلق ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم ہے بھی معذرت کے ساتھ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہی ہے. کیونکہ پہلی دفعہ تھا کہ سپریم کورٹ میں ایسے ججز کی تعداد بڑھ رہی تھی اعلیٰ عدلیہ میں جو اسٹیبلشمنٹ کی لائن پر نہیں تھے، یا آپ کہہ لیں کہ اس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کی جیب میں نہیں تھے. تو پھر ان ججز کو سائڈ لائن کرنے اور اپنے ججز کی اکثریت بڑھانے کے لیے یہ 26ویں آئینی ترمیم آئی. اور پھر اس کی بطن سے جو آئینی بینچ جس کا وجود آیا ہے، تو اگر آپ دیکھیے کہ وہ آئینی بینچ اس نے ابھی تک ایک بھی فیصلہ ریاست کی منشا کے خلاف نہیں دیا. چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز امپورٹ کر کے ان کو چیف جسٹس بنانے کا کیس ہو، چاہے پی ٹی آئی کے کارکنوں کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو، چاہے مخصوص نشستوں کا معاملہ ہو جو پی ٹی آئی کی تھیں، ان تمام معاملات میں اس آئینی بینچ نے ریاست کی سہولت کاری کی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی سہولت کاری کی ہے، اور اپنے جو آپ کہہ لیں کہ کریشن کی جو وجہ تھی اس کو اور اپنی ضرورت کو جسٹیفائی کیا ہے کہ ہم کیوں تشکیل دیے گئے ہیں اور ہم وہ کام بخوبی کریں گے. اچھا یہ کہ 26 امینڈمنٹ کے حوالے سے آئینی بینچ میں ایک دوسرے پہ تکرار ہوئی، یہ کہا گیا کہ ہمیں جھوٹا ثابت کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اس نہج تک بات کیوں پہنچی اور یہ ہوا کیا؟ اس کے پیچھے کوئی وجہ ہے یا ویسے ہی یہ وہاں اس سماعت کے دوران بات ہو گئی تھی؟ دیکھیں اس کی وجہ ایک تو جو ججز کے آپس کے اختلافات ہیں، اور دوسرا اس سپریم کورٹ میں بعض ججز 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں بڑا کرٹیکل ویو رکھتے ہیں، اور اس میں سے ہی ایک جسٹس عائشہ ملک بھی ہیں جو حیران کن طور پہ آئینی بینچ کا حصہ ہیں. لیکن جسٹس جمال خان مندوکیل بار بار وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بینیفیشری ہیں، اور وہ
اب جسٹس امین الدین خان 30 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں تو وہ اگلے آئینی بینچ کے سربراہ بننے کے لیے اپنی سی وی بھی بنا رہے ہیں. تو وہ بار بار 26ویں آئینی ترمیم کا دفاع کر رہے تھے اور فل کورٹ کے اگینسٹ بات کر رہے تھے. تو اسی میں رولز کا ذکر آ گیا کہ جو نئے رولز بنے ہیں ان کے مطابق بھی اب فل کورٹ نہیں بن سکتا. تو وہاں پر جسٹس عائشہ ملک نے ان کو ٹوکا کیونکہ جسٹس جمال خان مندوکھیل جو ایک بظاہر غلط بیانی کر گئے کہ وہ جو رولز ہیں وہ فل کورٹ نے ڈسکس کر کے بنائے ہیں. تو جسٹس عائشہ ملک نے ان کو کریکٹ کیا کہ فل کورٹ میں نہیں رول پاس ہوئے, وہ سرکولیشن کر کے پاس کیے گئے ہیں. اس پر جسٹس جمال خان مندوکھیل تھوڑا تل ملائے تو جسٹس جو محمد علی مظہر تھے انہوں نے مزید انسلٹ ٹو انجری کی ان کی, اور انہوں نے کہا کہ نہیں عائشہ ملک ٹھیک کہہ رہی ہیں, جسٹس جو فل کورٹ کے جو رولز ہیں سپریم کورٹ کے نئے وہ سرکولیشن سے ہی بنے ہیں. جس پر وہ بہت غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اب بات یوں نہیں آگے جائے گی, پہلے یہ طے ہوگا کہ رولز کیسے بنے ہیں کیونکہ مجھے پوری قوم کے سامنے جھوٹا ثابت کیا گیا ہے. اور پھر انہوں نے ریکارڈ منگوانے کی بھی بات کی کہ آپ ریکارڈ منگوا لیں, جس پر جیسے عائشہ ملک نے کہا کہ منگوائیے ریکارڈ, آپ باتیں تو نہیں نہ کر رہے, منگوائیں پھر ریکارڈ. اور پھر اس کے بعد جب ریکارڈ آ گیا تو جیسے جمال خان مندوکھیل مان بھی گئے کہ رول سرکولیشن سے بنے ہیں. انہوں نے بس صرف یہ پھر طریقے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی کہ دیکھیں وہ پہلے ایک فل کورٹ ہوئی تھی اس میں نہیں رولز پاس ہوئے تھے, رولز پھر سرکولیشن سے پاس ہوئے, پھر بعد میں ایک ترمیم کے لیے فل کورٹ بیٹھی. تو اس پر دوبارہ جسٹس عائشہ ملک نے ان کو کریکٹ کیا اور کہا کہ ایسا نہیں ہے, پہلے بھی رولز نہیں اس میں فل کورٹ میں ڈسکس ہوئے تھے, وہ ایڈجن ہو گیا تھا, سرکولیشن سے پاس ہوئے, بعد والا پھر ایک فل کورٹ اس پر بیٹھا. اور پھر جو جسٹس محمد علی مظہر تھے وہ بھی پھر اس وقت بہت ہی ایکٹیو نظر آئے اور وہ بار بار یہ خواہش کا اظہار کر رہے تھے کہ یہ لائیو کیوں نہیں ہو رہا ہے, اس کو لائیو کریے, کیونکہ ظاہری بات ہے جسٹس محمد علی مظہر بھی کمپیٹیٹر ہیں فل کورٹ کا سربراہ بننے کے لیے. تو وہ دیکھ رہے تھے کہ جسٹس جمال خان مندوکھیل ایکسپوز ہو رہے ہیں اور ان کی سی وی خراب ہو رہی ہے, تو جن کے آگے سی وی جانی ہے تو وہ ان کو براہ راست دکھانا چاہ رہے تھے کہ یہ دیکھیے ان کو آئینی بینچ کا سربراہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا یہ لاسٹ یہ کہ ایک کویسچن, 26ویں آئینی ترمیم کے جو فائدے جنہیں حاصل ہوئے یا بینیفیشری ہیں وہ اس میں یہ آفریدی, یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ اور یہ لوگ ہیں. ایسے میں ریاست 26ویں آئینی ترمیم کو اپنی بقا کے لیے ہر حال میں ضروری سمجھتی ہے. آپ کو اس 26ویں آئینی ترمیم کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ حالانکہ دوسری طرف سے تو فل کورٹ کی حد تک بات کی جا رہی ہے کہ فل کورٹ بنایا جائے, تو یہ ڈیبیٹ فل کورٹ کی حد تک کی ہے یا پھر کہانی کچھ اور ہے؟ کیونکہ ریاست ہر صورت میں چاہتی ہے کہ یہ ترمیم باقی رہے, اس کا وجود اسی کے ساتھ باقی رہے گا. دیکھیے جہاں تک چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا تعلق ہے وہ پوری طرح ریاست کے صفحے پر آ چکے ہیں, لیکن کیونکہ جسٹس امین الدین خان سے اتنا کام لیا گیا ہے تو ان کو جاتے جاتے تو امبیرس نہیں کریں گے کہ ان کو ہٹا کے تو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو بنا دیں. تو مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہاتھ ہی نہ ہو جائے جسٹس جمال خان مندوکھیل جسٹس محمد علی مظہر کے ساتھ, کہ بعد میں جب یہ جسٹس امین الدین خان جائیں اور پھر سے ریکنسٹیٹیوٹ کیا جائے آئینی بینچ, تو ہو سکتا ہے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو اس میں شامل کر دیا جائے. مجھے کوئی اتنی حیرت نہیں ہوگی کیونکہ وہ بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں جیسا جسٹس امین الدین خان کر رہے ہیں. تو میں اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں.